دوستو آج ہم آپ کو قرآن پاک کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتائیں گے جسے دیکھ کر تمام گاؤں والے حیران رہ گئے تھے، جو ایک مردے کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو دوستو ایسا کیا ہوا تھا آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا اور اس کے کسی گھر والے کا یا رشتہ دار کا پتہ نہیں تھا، اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور حالات ایسے بن جائیں کہ اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ نہ ہو، تو ایسے میں گاؤں والے اور آس پاس کے لوگ یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں کہ دنیا چھوڑ کر جانے والے کو ہم غسل دیں گے اور اس کو دفنانے کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جب اس مسلمان شخص کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس کو دفنانے کا انتظام کرتا۔ تو دوستو اس لیے گاؤں والوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی، اس مسلمان کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد جس طرح سے نماز جنازہ کی تیاری کی جاتی ہے اسی طرح سے اس مسلمان بھائی کے جنازے کی بھی تیاری کی جانے لگی، اور پھر نماز جنازہ کا اعلان ہوا، اور آخر کار تمام گاؤں والے میت کو لے کر قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچ کر اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبر کھودنے کا کام شروع کیا گیا۔ دوستو قبرستان کے حوالے سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اکثر قبریں بہت پرانی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس مسلمان کی قبر بھی ایک پرانی قبر کے برابر میں کھودی جا رہی تھی۔ دوستو جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہونے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبر کے مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں، اور جو لوگ اس نئی قبر کو کھود رہے تھے انہوں نے جب اس پرانی قبر میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر گلاب کے پھول کھل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت حیران ہو گئے تھے کہ آج سے پہلے کئی قبریں دیکھی ہیں جن کے اوپر تو کئی پھول اور درخت نظر آتے ہیں، اور درختوں کے سائے میں بھی ہم نے بہت ساری قبریں دیکھی ہیں، لیکن قبر کے اندر کبھی پھول لگے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوستو اس منظر کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے تو کیوں نہ اسے اچھی طرح سے پھر سے تعمیر کر دی جائے۔ دوستو جب ان لوگوں نے قبر پر اچھی طرح سے غور کیا اور قریب سے دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ قبر سے محسوس کرنے والی بہت اچھی خوشبو نظر آ رہی تھی۔ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ اسے سونگھ کر ہر کوئی مدہوش ہو رہا تھا۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ قبر تو بہت پرانی ہے لیکن اس کے باوجود اس مردے کا جسم بالکل صحیح اور سلامت ہے، اور اس کے کفن کی چادر ذرہ برابر بھی میلی نہیں ہوئی ہے۔ دوستو یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں ضرور جانکاری حاصل کریں گے۔ آخر یہ کون آدمی ہے اور اس نے زندگی میں ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کا صلہ آج مرنے کے بعد اتنی پرانی قبر یعنی اتنے عرصے کے بعد مل رہا ہے، اور یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا، ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں خوشبو نکل رہی ہے۔ دوستو سبھی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آدمی کی تلاش ضرور کی جائے گی۔ اس کی قبر کو مٹی ڈال کر پھر سے بند کر دیا گیا، اور جو جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائے تھے ان کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ آس پاس کے تمام گاؤں میں پھیل جاتے ہیں اور اس قبر کے مردے کے گھر والوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کار کئی روز کی محنت کے بعد اور بزرگوں کے مشورے کے بعد انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ شخص کون تھا۔ پھر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ شخص کبھی رہتا تھا۔ دیکھنے میں گھر بہت پرانا لگ رہا تھا اور گھر کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ لوگ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کے بعد اندر سے بہت کمزور سی آواز آتی ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر آ جاؤ۔ گاؤں والے مل کر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوستو جب وہ لوگ گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس گھر میں بہت کمزور عورت مقیم ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں ایک جگہ پر ایک قبر میں بتایا گیا ہے کہ اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب منظر دیکھا ہے کہ اس قبر کے اندر سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول اندر کھل رہے تھے، یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سب سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحہ تو خاموش
خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے، جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح اور سلامت ہے اور قبر میں خوشبو اٹھ رہی ہے؟ تو دوستو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں ہے کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے اور میرا شوہر روزانہ اس عمل کو دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ جب وہ روز فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے لوگ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات سے بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے اور رونے کی حالت میں گھر آ جاتے تھے اور گھر پر آ کر مجھ سے یہ کہتے تھے میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھر میں رکھے قرآن کو ادب سے چوم کر اپنے سینے پر لگاتے جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیت ان کے سامنے آتی وہ اپنا ہاتھ پھیرتے اور کہتے اے اللہ تبارک و تعالی تو نے اس کتاب میں جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے اور تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے، اور وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر ہاتھ پھیر کر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن پاک کو چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام میرے شوہر روزانہ کیا کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس وجہ سے ان کی قبر خوشبو سے مہک رہی ہے۔ دوستو قرآن پاک سے محبت کا یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آج کل کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، مگر افسوس کہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گھروں میں ہمارے بھائی بہنیں بچے قرآن پاک کی تعلیم سے ناواقف ہیں اللہ تبارک و تعالی ان ماں باپ کو ہدایت دے، ان بچوں کو ہدایت دے کہ ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنا دے۔ دوستو کم از کم اتنا قرآن عظیم ہر کسی کو پڑھنا آنا چاہیے جس سے نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، کیونکہ دوستو اگر ہمیں قرآن عظیم پڑھنا نہیں آتا، صحیح تلفظ کے ساتھ ہم قرآن عظیم کو نہیں پڑھتے ہیں تو پیارے دوستو ہماری کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دوستو نماز میں بھی قرآن عظیم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو دوستو یہ تھا قرآن عظیم سے محبت کرنے والا ایک دلچسپ اور بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ